بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا ثواب کے بجائے گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ثواب سمجھ کر کے وہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، 11 مہینے نمازیں نہیں پڑھتے اور رمضان المبارک میں نمازیں ساری پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فرض کا 70 گنا ثواب مل رہا ہے، تو ہم یہ مہینہ جو ہے عبادت میں گزار لیتے ہیں اور باقی سال پورا پھر آزاد ہو جائیں گے۔ یہ سوچ لوگوں کی غلط ہے۔ یہ ثواب کی بات کی جا رہی ہے، ادائیگی کی بات نہیں کی جا رہی۔ جو سال پورے کی نمازیں ہیں وہ ادا کرنا ہم پہ فرض ہے، یہ تو ثواب بڑھایا جا رہا ہے، ادائیگی کی چھوٹ نہیں ہے اس میں۔ نماز ایسا فرض ہے جو سال پورا ادا کرنا ہوگا۔ ایک نماز بھی کسی نے اگر قضا کر دی تو کہتے ہیں 2 کروڑ 80 لاکھ دن کچھ لگ بھگ بتاتے ہیں، مجھے سے یاد نہیں تعداد، معافی چاہوں گا، اتنے دن دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ رمضان میں نمازیں پڑھ لی اور باقی 11 مہینے نمازیں نہ پڑھی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سنانے لگا ہوں، غلطی کی معافی چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روز محشر جب حساب کتاب ہوگا، قبر کی بات نہیں کر رہے، لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ قبر میں ایسا سوال ہوگا، نہیں، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جس آدمی کی نماز خراب نکل آئی اس کے سارے اعمال خراب نکل آئیں گے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم سنانے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے اندر نماز ایسا مقام رکھتی ہے جیسے جسم کے اوپر سر ہوتا ہے، اگر سر کٹ جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی جان باقی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کے بنا کوئی بھی عمل ہم کریں گے تو وہ مردہ قرار پائے گا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھتے، یا تو سو کے گزار دیتے ہیں یا پھر بازاروں میں جائیں گے تو کیا کریں گے، وہاں جو کمائی ہے ان کی اس میں بھی ہیر پھیر کریں گے، کچھ حرام شامل کر لیں گے، اور ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شام کو افطاری کے لیے چیزیں بھی لے کے جانی ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ یہ افطاری کی جو بات ہے یہاں پہ بھی کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں، میں وہ بھی تفصیل بیان کرنے لگا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے، پھر شام کو گھر آتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھ لیتے ہیں، یا فضول کاموں میں جو وقت ضائع کر دیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو ان لوگوں کو اس حدیث سے کچھ سبق لینا چاہیے کہ یہ روزہ بھی قابل قبول تب ہی ہوگا جب فرض نماز ادا کریں گے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات ساری فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں، شام کو اٹھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بھی عمل بہت غلط ہے، اس سے بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کچھ لوگوں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، سارا دن وہ بھوکے اور پیاسے رہیں گے، انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ ساری رات جاگیں گے، سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی بھی اور کام نہیں کرتے، صرف روزہ رکھ لیتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں، اس روزے کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور سارا دن بھوک اور پیاس میں ہی رہیں گے۔ اور کچھ لوگ ساری رات کیا کرتے ہیں کہ بس فضول ٹائم گزار دیتے ہیں کہ ہم نے رات گزاری ہے جاگ کے، ان لوگوں کو سوائے مشقت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں اور اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ سارا دن ہمیں بھوک اور پیاس نہ لگے، تو روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزہ تو ہمارے لیے اس لیے ہم پہ فرض کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ غریب آدمی جو سارا دن کام کرتا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں،
وہ بمشکل شام تک اپنا وقت گزارا کرتا ہے، اور شام کو بھی جب گھر جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں کھانے کو ملتا، تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، تھوڑا سا کھانے کو مل جاتا ہے۔ اس وقت عرب میں ایسا ہی تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی پانی دستیاب تھا، تو کیا تھا کہ شام کو 2-4 کھجوریں مل گئی، کھا لی اور سو گیا۔ تو وہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ غریب آدمی کس طرح اپنا وقت گزارا کرتا ہے، اور تاکہ انسان کے ذہن میں یا دل میں یہ خیال آئے کہ ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ کتنی تکلیف میں، ان کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ پیاس بھی لگے اور بھوک بھی لگے اور تڑپ بھی ہو، سارا دن تڑپ تڑپ کے گزارے اور تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگے، یا اللہ روزے کو ابھی ٹائم ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میری بخشش کر دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ یہ روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، مجھے پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ اور شام کو کیا کریں کہ نمک کے ساتھ روزہ کھول کے دیکھ لیں، کبھی ایک کھجور کے ساتھ کھول کے دیکھیں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا پانی پی کے صبر کر لیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، میرے سمیت ہزاروں لوگوں کا یہی حال ہے کہ پہلے تو سحری کو اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے، اگلے روزے ہو سکتا ہے رکھے ہی نہ جائیں۔ اور اگر روزہ توڑ چڑھ بھی گیا تو شام کو اتنا کھا لیں گے کہ تراوی کی ہوش نہیں، نماز کی ہوش نہیں رہی۔ بعض لوگ تو روزہ کھول کے بستر پر پڑ جاتے ہیں، نہ مغرب پڑھتے ہیں، نہ عشاء پڑھتے ہیں، نہ ہی تراوی پڑھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر آنکھ کھل جاتی ہے، نیند نہیں آتی، پھر سحری پر مشکل ہوتی ہے، وہاں سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں، پھر نیند آ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ایک روٹین بنا لیں، تھوڑا کھائیں صبح، تھوڑا پانی پئیں، اور سارا دن روزہ رکھیں، روزے کی مشقت کو برداشت کریں، شام کو تھوڑا کھائیں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور پھر رات کو کوشش کریں زیادہ جاگنے کی، جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا جا کے عبادت کریں۔ خالی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، عبادت کرنی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر فلمیں ڈرامے دیکھیں گے تو گناہ ملے گا۔ پھر سحری کریں، سحری کا ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے۔ یہ واحد مہینہ ایسا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے لیے کھا رہے ہیں تو بھی ثواب ہمیں مل رہا ہے، پانی ہم اپنے لیے خود پی رہے ہیں تو بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ سحری کھائیں، لازمی کھایا کریں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے، رات بھر سوتے نہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، پھر صبح کیا کرتے ہیں، کلولی کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ افطاری اپنا سحری کیا کریں، اور پھر صبح صادق، یہ نہیں کہ صبح صادق کہہ گیا ہوں، صبح طلوع آفتاب تک جاگنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تم سو گئی ہو، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ کے سوئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک تمہارے حصے کا جو رزق ہے وہ مچھلیوں کو ڈال رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو سحری کرنے کے بعد مسجد جایا کریں، نماز پڑھا کریں، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر ذکار میں رہا کریں، پھر بے شک سو جائیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ شام کو افطاری کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، ادھار لے کے بھی افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو، اگر فیملی کے 15-20 آدمی یا 50 آدمی بلا لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں افطاری کراتے ہیں، اور بچے بھی آ جاتے ہیں، سب کھیلتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے ہیں، کھانا سب کھاتے ہیں مل کے، پھر باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ اس افطاری کروانے کا بھی کوئی ثواب نہیں پھر آپ کو، کہ آپ کی وجہ سے کتنے آدمیوں کی نماز گئی۔ تو اگر آپ ایسا اہتمام کرتے بھی ہیں تو ایسا کریں، نماز کا اہتمام بھی ساتھ کیا کریں۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب آپ کو رمضان سے پہلے بھی مل جاتا ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں، اس لیے روک کے نہ رکھا کریں کہ رمضان میں ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی اتنا مجبور ہوتا ہے، اگر آپ اس کی مجبوری دور کریں گے، آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک رمضان کے مقابلے میں کئی کروڑ آپ کو ثواب زیادہ دے دے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، وہ جس حال میں خوش ہوگا آپ کو زیادہ ثواب دے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے، کہتے ہیں رمضان میں ہی کریں گے، اور یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، صدقے سے ٹلتی ہیں، تو سال پورا صدقہ کیا کریں، رمضان میں زیادہ کر لیا کریں۔
اس لیے روک کے نہ رکھا کریں پیسے کہ رمضان مبارک میں ہی ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، باقی سال پورا اہتمام نہیں کرنا۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھ لیں تو پچھلے جو روزے چھوڑ دیے ان کا ثواب مل جائے گا، تو حساب برابر ہو گیا۔ میں یہی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ثواب کی باتیں ہیں، ادائیگی کی باتیں نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے رمضان مبارک کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان میں سارے رمضان مبارک کے جو ثواب ہے وہ مل جاتا ہے، وہ نفلی روزے ہیں۔ وہ اس صورت میں ہے کہ آپ کا اگر کوئی فرق رہ گیا رمضان مبارک میں تو وہ 6 روزے رکھیں گے، اللہ پاک آپ کو اتنا ثواب دے دیں گے۔ تو وہ روزے نفلی جو روزے ہیں، اگر فرضی روزے آپ چھوڑ دیں گے تو نفلی روزے آپ کے قابل قبول نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ایسی سوچوں سے دور رہا کریں، اور یہ بھی نہ سوچا کریں کہ ایک رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے اور دوسرے سال کے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، ایک حدیث سے مفہوم ملتا ہے کہ جس آدمی نے ایک رمضان مبارک کے پورے روزے رکھ لیے اور سال کے بعد پھر رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے تو درمیان میں 11 مہینے جو گناہ انسان نے کیے ہیں ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرما دیں گے۔ یہ سوچ کے بھی گناہ نہ کیا کریں کہ 11 مہینے گناہ نہ کیا کریں کہ رمضان مبارک میں ہم روزے رکھ کے وہ گناہ معاف کروا دیں گے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا سورۃ بقرہ میں کہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو گناہ آپ جان بوجھ کے کریں گے تو میں ان کی معافی نہیں دوں گا، بے شک وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا کر دے گا۔ اس ڈر سے بھی یہ گناہ کرتے نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں معافی تو مل نہیں رہی اور گناہ کر لیں۔ یاد رکھنا کہ روز محشر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اور دوزخ کے اندر ایک دن جو ہے نا وہ بڑا مشکل گزرے گا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں چلتی ہیں تو ان کو نکال دیں، سیدھی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی ہر عبادت کا رخ سیدھا رکھیں، ٹھیک ہے؟ نماز صحیح طریقے سے ادا کریں جو نماز ادا کرنے کا حق ہے، روزہ صحیح طریقے سے رکھیں، روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے سوچ کو بھی سیدھا کر لیں، ذکر ذکار میں رہیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے قرآن تو کم از کم صبح کھول لیا کریں، ایک نظر اسے مار لیا کریں۔ ہزاروں مہینوں سے، ہزاروں سالوں سے قرآن بند پڑے ہیں، تو ہم قرآن کھولتے اس ٹائم میں جب ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، ثواب کے لیے کھول لیتے ہیں کہ اس کو ثواب دیں گے، تو ایسا نہ کیا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین جو آج سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اس دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے معافی مانگیں، آنے والی نسلوں کے لیے خیریت مانگیں، عافیت مانگیں، اللہ پاک کا اس مہینے میں قرب مانگیں، اللہ پاک کی رحمتیں مانگیں، جہنم سے نجات مانگیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، ہم تو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں، دکان رات 12 بجے تک کھول رکھتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھی جاتی، کہتے ہیں سنت ہی ہے، چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، لیکن یہ خیال رکھنا یہ سنتیں بھی کسی جگہ کام دیں گی ہمیں۔ یہ ایسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی ادائیگی کی اور ہمیں بتایا کہ یہ ادا کیا کریں۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ ذکر ذکار، نماز، یہ رمضان مبارک کا ایک روٹین بنا لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ باقی میری کوئی بات غلط لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس میں بہت سی حدیثیں، بہت سے واقعات اور سیرت النبی، صحابہ کرام کے قصے اور عام زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ